سامعین کرام، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ایک طریقہ ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں سے دعا کا اہتمام کراتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نمازی نیک آدمی وہ ہمیں مل جائے، وہ ہمارے لیے دعا کر دے، اور اس کی دعا کی برکت سے ہماری تقدیر بدل جائے، ہماری تنگ دستی ختم ہو جائے، خوشحالی آ جائے۔ یقیناً ایسے لوگ ہمیں میسر آتے بھی ہیں، نہیں بھی آتے، لیکن یہ خواہش، یہ تمنا تقریباً ہر اچھے آدمی کی ہوتی ہے کہ کوئی نیک آدمی اس کے لیے دعا اور استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس مزاج اور طبیعت کے مطابق اپنے کچھ بندے مقرر کر دیے ہیں جو اہل ایمان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ بندے کوئی معمولی نہیں ہیں، اور وہ ایسے نیک ہیں کہ جن کی نیکی کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف نیک ہیں بلکہ اللہ کے انتہائی قریبی ہیں، مقربین میں سے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ اللہ کے فرشتوں میں بھی کئی ایک درجات ہیں، اور سب سے بہترین اور اعلیٰ اور معزز فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ عظیم فرشتے جو اپنے وجود اور جسامت میں بھی ایک عجوبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہارے سامنے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنا عظیم جثہ ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے ان کی کہ انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ، کہ اس کے کان کی کومپل سے لے کے اس کے کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 عام 700 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ اور یہ 700 سال کون سی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے شمسی اور قمری سال، یا وہ سال جو اللہ کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے، کیونکہ سورج اور چاند کے علاوہ بھی جو کئی ایک افلاک ہیں، وہاں ہمارے سورج اور چاند کی گنتی نہیں چلتی، وہاں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ سورج اور چاند بھی ان کے سامنے بچے ہیں۔ تو بہرحال اتنی بڑی شخصیات ہیں، اللہ کے یہ معزز اور مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ نے ان کی تعداد 8 بیان کی، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ تو یہ معزز فرشتے تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور اللہ کے عرش کا طواف کرنے والے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد میں مصروف رہنے والے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور جن کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو 3 صفات کے حامل ہیں، جن کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میں اور آپ آج جائزہ لیں گے کیا ہم ان صفات اور خوبیوں کے حامل ہیں، اور اگر ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں تو یہ اعزاز میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے یہ مقرب فرشتے، اللہ کے یہ بندے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر وہ یقیناً اس کی تقدیر بدلے گی، وہ خوشحال ہوگا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیات میں سے ہے۔ اگر اللہ کا ایک فرشتہ کسی انسان کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا قبول کر کے سب کے گناہ معاف کر دے، تو جس کے لیے اللہ کے اتنے بڑے اور مقرب فرشتے دعائیں کریں اس کا حال کیا ہوگا۔
اس قدر خیر خواہ ہیں اللہ کے فرشتے انسانوں کے کہ انسان یعنی اپنے کام کاج میں لگا ہے، سو رہا ہے، اپنے من میں ڈوبا ہے، لیکن فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ قرائے عشرہ میں سے ایک بہت بڑے قاری ہیں خلف بن ہشام رحمہ اللہ، انہوں نے جب یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ مومن کی یہ آیات ہیں غالباً 7 سے لے کے 9 تک 3 آیات ہیں، تو حضرت قاری خلف بن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد گرامی عیسیٰ بن سلیم کے سامنے یہ آیات تلاوت کی تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے ما اکرم المؤمن علی اللہ نائما علی فراشہ ویستغفرون لہ، کہ مومن اللہ کے یہاں کتنی شان اور مقام والا ہے، وہ اپنے بستر پہ لیٹا سو رہا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ مومن کی شان اور مقام ہے۔ تو جس بندے میں 3 خوبیاں ہیں یہ عظیم فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی خوبی یہ بیان کی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ نے یہاں اس آیت کے اندر خود فرشتوں کی گواہی بھی دی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، حالانکہ فرشتہ کوئی کفر کر ہی نہیں سکتا، ان کے اندر معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، ان کے ایمان کا وصف بیان کیا، اس لیے تاکہ ایمان کی شان اور عظمت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ کے ہاں انسان کی قیمت ایمان سے لگتی ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، یہ ڈیڈ باڈی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، پھر تو یہ مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر جسامت معمولی سی بھی ہے، چند کلو کا بھی ہے، تو اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہے۔ تو پہلا وصف ایمان، اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، باقی رسولوں پہ ایمان، پہلی کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان۔ یہ پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور دوسری بات فاغفر للذین تابوا، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو توبہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس سے رجوع کر لینا، اس کو چھوڑ دینا، اس پہ نادم ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ تو جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دوسری خوبی ہے ان کی۔ اور تیسری خوبی، تیسرا وصف، وہ اللہ کے رستے کے پیروکار ہیں۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، ان لوگوں کا وصف یہ ہے وہ کسی امام، کسی فقیہ، کسی مجتہد اور کسی بڑے کی رائے اور قیاس کے پیچھے نہیں چلتے، وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا رستہ ہے، کتاب و سنت کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ سبیل اللہ ہے جو 2 چیزوں پہ مشتمل ہے، کتاب اللہ پہ، سنت رسول۔ اور فرشتے حملۃ العرش جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ سبیل اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کے رستے کو فالو کرتے ہیں، کسی اور کے فالوور نہیں ہیں۔ آج لوگ یعنی جماعتی تعصب کے اندر اور جماعتی محبت کے اندر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے، قرآنی آیات اور احادیث کی تعویل کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا پاکستان کے لیے کیا، یہ کیا پارٹی کے لیے کیا، یہ کیا قائد کے لیے کیا، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، خسر الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے رستے کے پیروکار بنے، اللہ دنیا میں پروٹوکول دے گا، مقام اور مرتبہ دے گا، حملۃ العرش آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1 صاحب ایمان بن جائیں، نمبر 2 گناہوں پہ توبہ کا اہتمام کریں، اور نمبر 3 اللہ کے رستے کے پیروکار بن جائیں۔ فرشتے آپ کو 5 دعائیں دیں گے، 5 دعائیں۔ ہمیں کوئی دعا دے دینا یار اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے گھر والوں کا بھلا کرے، اللہ ساری خوشیاں آپ کو عطا کر دے، ہر طرح کے شر اور برائی سے بچا لے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اور فرشتے بھی اس طرح کی خوبصورت دعائیں دیتے ہیں۔ ہم نیک لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں تو نیک لوگ، اللہ کے مقرب فرشتے تو ہمیں دعائیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نیک بزرگ سے ایک بندے نے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں،
وہ کہنے لگے یار دو کام کرو، تیرے لیے وہ دعا کریں گے من ہوا خیر منی، جو میرے سے اچھے ہیں، تب واتبع سبیل اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کر اور اللہ کے رستے کا فالوور بن، تیرے لیے وہ دعائیں کریں گے جو میرے سے اچھے ہیں، فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ تو یہ جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں، ہم ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، ان کی دعائیں لینے کا اہتمام نہیں کرتے۔ آئیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کی اور پھر ان عظیم لوگوں کی 5 دعائیں ہم اپنے لیے حاصل کر لیں۔ پہلی دعا یہ کرتے ہیں یستغفرون للذین آمنوا فاغفر للذین تابوا، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان کے گناہ بخش دے، اللہ ان کے گناہ ختم کر دے، یہ پہلی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسری دعا یہ کرتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ دوسری دعا ایمان والوں کو یہ دیتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور تیسری دعا دیتے ہیں وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اللہ ان کو ان جنتوں میں جو ہمیشہ کی جنتیں ہیں، کبھی ان میں زوال نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ان کو جنات عدن میں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیشہ کی جنتیں مل جائیں، جہنم سے خلاصی مل جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی اگر خود اچھی چیز لے لے، اسے خوشحالی میسر ہو، لیکن اس کے اہل خانہ، اس کی فیملی، اس کے والدین، اس کی بیوی بچے، رشتہ دار وہ پریشانی یا کرب کے اندر ہو، تو انسان کو حقیقی خوشی اور راحت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ فرشتے چوتھی دعا اس کو یہ دیتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اللہ ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں، اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اور پانچویں دعا یہ دیتی ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اللہ ان کو برے کاموں سے بھی بچا لے اور برے کاموں کے انجام اور وبال سے بھی بچا لے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ان 5 دعاؤں پہ آپ غور کریں، کیا دنیا و جہان کی ساری بلائیاں اس کے اندر آ گئی ہیں کہ نہیں؟ ہر طرح کی پریشانی اور شر اس سے حفاظت کی دعا دے دی گئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حملۃ العرش اللہ کے مقرب بندے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ 5 دعائیں ہم ان کی لے لیں، اور بس اس کے لیے ہم نے یہی اہتمام کرنا ہے کہ اپنے اندر یہ 3 صفات پیدا کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں آخری بار دہرا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایمان کی تجدید کریں اور صحیح ایمان جو ہے اس کے ساتھ ہم متصف ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رستے کے پیروکار بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور انشاءاللہ پھر خوشحالیاں، کامیابی ہمارا قدم چومیں گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ان سعادت مندوں میں شامل کر دے جن کے لیے یہ عظیم لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کر کے اللہ ہمارے حالات بدل دے۔ السلام علیکم۔